سامعین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی خیالات اور نظریات کو پختہ کرنے کا نام خودی دیا، اور آپ نے ساری زندگی اپنی شاعری میں بھی اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اسی بات کا درس دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا اور بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات کو، آپ کی سوچ کو جن لوگوں نے آگے پہنچایا اور بعینی ہی جس طرح اقبال علیہ رحمت کی چاہت اور طلب تھی اس طرح پہنچایا، ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کا تیسرا سالانہ عرس پاک کی تقریبات یہ 2 دن کے بعد شروع ہونے والی ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یقیناً فی زمانہ جس طرح نوجوانوں کے دلوں میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس نظریہ خودی کو جیسے دلوں میں اتارا، اور جو درد آپ کے دل میں تھا، جو امت کا درد اور جو اپنے اکابرین کی جو میراث اس امت میں جو پہنچنی تھی اور اس پر جو زنگلود اس کو کیا جا رہا تھا، اس پر جو گرد ڈالی جا رہی تھی، اس کو یوں نتار کر اور یوں نکھیر کر جس طرح آپ نے پیش کیا، یقیناً ان کی مثالیں بھی رہتی دنیا تک دی جائیں گی۔ سامعین محترم، خودی جو ہے، خودی یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اپنا گھڑا ہوا فلسفہ نہیں تھا، بلکہ خودی قرآن و سنت کا بیان کردہ ایک مفہوم ہے، اور اس سے ہٹ کر ہمارے اکابرین کی سیرت جو ہے وہ بھی اسی درس سے بھری پڑی ہے۔ ویسے خودی کے ایک معنی تکبر بھی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس بندے میں بڑی خودی ہے، یہ بڑا خودی رکھنے والا ہے، یعنی تکبر رکھنے والا ہے۔ لیکن علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے خودی کا جو معنی لیا، اس سے مراد خودداری ہے، اس سے مراد خود شناسی ہے، اس سے مراد خود آگاہی ہے، اور اس سے مراد خود اعتمادی ہے۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے، اور آپ نے اس خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے بارے میں جو تربیت کی تو فرمایا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرد تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا۔ یہ خود شناسی ہے جو علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچانے کہ تو کون ہے۔ اس بات پر پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ کائنات میں اتنی تعداد میں جانور ہیں، رینگنے والے بھی جانور ہیں، درندے بھی ہیں، جنگلات والے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، لیکن تمام تر جانوروں میں کبھی اپنی وہ نیکی سوچا کر جس کو دیکھ کر اللہ نے تجھے انسان بنایا ہو، کبھی یاد آتی ہے کون سی میری کوئی ایسی نیکی تھی عالم ارواح میں جسے دیکھ کر میرے رب نے فیصلہ کیا نہیں اس کو انسان بنایا جائے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا جائے، اسے جانور نہیں بنانا، اسے شیر اور گدھا اور اسے کتا اور بلا اور کوئی ایسا جانور اس کو نہیں بنانا، اس کو اشرف المخلوقات انسان بناؤ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو اور خود کو یہ پہچانو کہ اللہ نے جو تجھے یہ شرف دیا ہے اس کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ تو پہلا شرف اللہ نے تجھے یہ عطا کیا کہ تجھے انسان بنایا، پھر اس کے بعد جو یہ شرف تجھے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلمان پیدا کیا، تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ انسان تو ہندو بھی ہیں، انسان تو عیسائی بھی ہیں،
انسان تو یہ ظالم یہودی بھی ہیں، بظاہر انسان تو سکھ اور سارے کافر ہیں، لیکن یہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان پیدا ہو۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں اور آگے بڑھ اور اس بات کو سوچ کہ اس سے بڑھ کر اور شکر کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا، تجھے حضور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ خود شناسی ہے اے انسان، یہ ہے خودی کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ پہچان کہ تجھے اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ امت جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین اور افضل امت پیدا فرمایا، اور اس طرح کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم لوگوں پر گواہ بن کر آؤ گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ کل بروز قیامت جب پچھلے سارے انبیاء کی امتوں کے کافر جمع ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا بتاؤ بھائی کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں تشریف لائے تھے، تمہیں ڈر سنانے والے نہیں پہنچے تھے؟ تو آگے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے نہیں یا اللہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ جب یہ سارے کافر انکار کریں گے پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا بتائیں جی آپ کیا کہتے ہیں، تو انبیاء پھر دلیل کے طور پر عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت سے پوچھ کے ہم ان کے پاس ڈر سنانے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ یہ وہ امت ہے۔ پھر اس امت سے پوچھا جائے گا بتائیں جی آپ بتائیں، تو پھر یہ امت یہ گواہی دے گی یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرے سارے اولو العزم پیغمبر بھی اور جتنے انبیاء تو نے بھیجے یہ سب کے سب سچے اور حق ہیں، ان کے پاس تشریف لے کر آئے یہی نہیں مانے تھے، انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، یا اللہ یہ نبی تو سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے سے ساری امتیں کہیں گی یا اللہ بھلے اس امت کی گواہی ہمارے لیے، یہ تو ہم سے کتنی دیر بعد آئے تھے، انہیں کیسے پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس تشریف لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ پھر وہ امت کے کافر جو ہے بگڑ جائیں گے، کہیں گے بھلا اس امت کو کیسے پتا؟ پھر امت سے پوچھا جائے گا بتائیں جی آپ بتائیں، تو پھر امت عرض کرے گی باری تعالیٰ وہ جو تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا تھا اور اس محبوب پر جو تو نے قرآن نازل فرمایا تھا، یا اللہ ہم نے اس قرآن میں پڑھا تھا کہ تیرے موسیٰ بھی حق ہیں، تیرے عیسیٰ بھی حق ہیں، تیرے سلمان و سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے انبیاء حق فرما رہے ہیں، ہمیں اپنے قرآن میں پڑھا تھا کہ ان امتوں کے پاس تیرے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور پھر ان کی گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائیں گے میرے محبوب آپ بتائیں، پھر حضور ہماری گواہی دیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، انہوں نے قرآن ہی میں پڑھا تھا۔ یہ وہ امت جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خود ہی کا درس دیا کہ سب سے پہلے خود شناسی کہ اپنے آپ کو پہچان کہ تو کیا ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ تو خود کو بھول جائے۔ جیسے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے آیت مقدسہ کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، میں ان جیسے نہ ہو جانا تو اللہ کو بھول بیٹھے، فرمایا جب وہ اللہ کو بھول بیٹھے تو فَأَنسَاهُمْ، اللہ نے انہیں ایسی بلاؤں میں ڈالا، ایسی آزمائشوں میں ڈالا کہ انفسہم، انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنا آپ بھی بھلا دیا، ایسے دنیا میں مگن کر دیا، ایسی مستیوں میں مست کر دیا انہیں کہ پھر انہیں اس بات کی خبر ہی نہ رہی کہ ہم کون ہیں، پھر وہ خود کو بھی بھول بیٹھے، جس کا اقبال نے پہلا درس دیا کہ خود شناسی یہ اپنے اندر پیدا کرو اور سوچو کہ کہیں تم بھی تو زمرے میں نہیں چلے گئے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ تم نے رب کو بلا دیا کہ رب نے پھر تمہیں تمہارا اپنا آپ بھی بلا دیا۔ تو سامعین محترم یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا پہلا